السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے ہم نے حضرت یوسف زلیخا کی پارٹ 6 اپلوڈ کر چکا اور آج پارٹ 7، جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ حضرت زلیخا کو کس طرح سے اپنی گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہے اور حضرت یوسف کو بے گناہ ثابت کرتی ہے۔ رب تبارک و تعالی کیسے زلیخا کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے پیام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز مصر کی عورت کو بھی بلایا۔ پھر بادشاہ نے ان سے کہا کہ اے عورتوں، اپنے صحیح حالات مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل لبھانا چاہا۔ کیا تم نے ان کی جانب سے اپنی طرف کوئی میلان پایا؟ عورتوں نے جواب دیا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی عورت یعنی زلیخا نے کہا، اب اصل بات ظاہر ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کی توبہ کا اعلان اللہ تعالی نے فرما دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور قصور کا اقرار توبہ ہے۔ لہٰذا اب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ اللہ تعالی نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی اور توبہ کرنے والا گنہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اس لیے لوٹایا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر بالفرض میں نے کوئی خیانت کی ہوتی تو اللہ تعالی مجھے اس قید سے رہائی عطا نہ فرماتا، کیونکہ اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کو فروغ نہیں ہوتا اور سانچ کو آنچ نہیں آتی، مکار کا انجام خراب ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔